روانہ فرما دیتے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ لہذا یہ حدیث پاک ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذکر خود سنا ہے، اپنے ذکر کو سماعت فرمایا ہے، اور سماعت فرما کر حضرت حسان کو دعاؤں سے نوازا ہے. اور ایک اور روایت دارقطنی میں ہمیں ملتی ہے جسے صاحب مواہب اللدنیہ نے بھی ذکر کیا. عرب کا ایک بہت بڑا شاعر نابغہ جعدی جب سرکار کی نعت لکھ کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دعا فرمائی. فرمایا اللہم، اللہ، اے اللہ، اس نے میری نعت لکھی ہے، میری تعریف کی ہے، تو اس کو دعا سے نوازا. فرمایا لا یفضد اللہ فاک، اے لا یسقط اللہ اسنانک، اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کی رونق سلامت رکھے. آج تجربہ سے یہ بات ثابت ہے، انسان 80 سالہ بوڑھا بھی ہو جائے، چہرے پہ جھریاں بھی پڑ جائیں، اعضاء اس کے کمزور سے کمزور تر بھی ہو جائیں، لیکن جس شخص کی زبان مدح سرائی سرکار کی ثناخوانی میں مصروف رہتی ہے، اللہ اس کے چہرے کے نور کو سلامت رکھتا ہے. آج تجربے سے ثابت ہے. لا یفضد اللہ فاک، اے لا یسقط اللہ اسنانک، اللہ تیرے چہرے کی مہر کو سلامت رکھے، تیرے دانت ٹوٹنے نہ پائیں. اور دارقطنی کی روایت ہے نابغہ جعدی کی عمر 100 برس ہو گئی لیکن دانت برف کی طرح چمکا کرتے تھے. اور یہ بھی ایک روایت ہے اذا سقط لہ سن نبت لہ اخرى، اگر کوئی دانت ٹوٹتا رب اپنے محبوب کی نعت کے صدقے نیا دانت اگا دیتا ہے. کتنی عجیب لگتی ہیں یہ باتیں، عقل تو تسلیم نہیں کرتی. بڑھاپے میں جب اعضاء ساتھ چھوڑ دیں، کمزوری انسان پر طاری ہو جائے، پھر نئے دانتوں کا نکلنا بڑا عجیب لگتا ہے. لیکن یہ ذکر رسول کی برکت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چہرے کی رونق کو سلامت رکھتا ہے. گرامی کے سامعین، میں نے عرض کیا سرکار کے ذکر سے ہی ساری کائنات کی رونقیں آباد ہیں. اس پر دلائل تو بے شمار ہیں، لیکن ایک ایسے شخص کی زبان سے آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں جو نہ تو مولوی تھا، نہ واعظ تھا، نہ خطیب تھا، نہ کسی دینی ادارے کا فارغ التحصیل عالم دین تھا، جس نے بچپن سے لے کر اپنی زندگی کے آخری مرحلے تک جتنی بھی تعلیم حاصل کی یونیورسٹیز کالجز میں، بلکہ یورپ کی یونیورسٹیز میں، وہ تمام تر دنیاوی تعلیم اس نے حاصل کی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے وہ ذہن رسا عطا کیا، اسے وہ بلند فکری عطا کی، اسے بارگاہ رسالت کے وہ عشق عطا کیا کہ آج پوری دنیا اسے عاشق رسول کے نام سے جانتی ہے. میری مراد قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات. علامہ کیا کہتے ہیں؟ علامہ سے پوچھ لیتے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں اٹھنے والا فتنہ ہے علامہ تو ہی بتا دے، سرکار کے حوالے سے تیرا ایمان کیا ہے تاکہ لوگوں کو اپنے ایمان اور عقیدے کی درستگی نصیب ہو جائے. اے اقبال، ہم تجھے ثالث مان لیتے ہیں، تو نہ مولوی ہے، نہ تو واعظ ہے، نہ خطیب ہے کہ جوش خطابت میں کچھ کہہ جائے. تو نے تو دنیا کے علوم کو کھنگالا ہے اور تیری فکر کو مغرب نے تسلیم کیا ہے. مغرب نے بھی مانا ہے کہ تو فیلسوف مشرق ہے، تجھے مشرق کا فلسفر کہا جاتا ہے، تیری فکر پوری دنیا پر تسلیم کی جاتی ہے. بتا تو کیا کہتا ہے، تیرا ایمان کیا کہتا ہے، تیرا وجدان کیا کہتا ہے. جب قلندر لاہوری علامہ اقبال سے پوچھا گیا تو ان کی شاعرانہ زبان کیا کہتی ہے، فرماتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. اور ہو نہ یہ ساقی، کون سا ساقی؟ مدینہ طیبہ کے ساقی، آمنہ کے لال. ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. توحید کے نعرے بلند کرنے والوں، توحید کا ذکر کرنے والوں، توحید کا پیغام سنایا کس نے ہے، توحید کا پتہ بتلایا کس نے ہے، اور در در پہ ٹھوکریں کھانے والی جبین نیاز کو رب کی بارگاہ میں جھکایا کس نے ہے. بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ آسمان کھڑا ہے، بغیر ستون کے کھڑا ہے. علامہ فرماتے ہیں ہاں یہ کھڑا ہے، لیکن کیا کسی کی نماز اور روزے سے کھڑا ہے، کسی کے جہاد سے کھڑا ہے، کسی کی تبلیغ سے کھڑا ہے، کسی کے واعظ و بیان سے کھڑا ہے؟ کوئی یہ کہے میں نے زندگی بھر جہاد کیا، اس جہاد کی وجہ سے آسمان کا یہ خیمہ کھڑا ہے؟
یہ زمین و آسمان تہو بالا نہیں ہو رہے، یہ قائم و دائم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری تبلیغی کوششیں اتنی ہیں، میں نے اتنی کتابیں لکھی، میں نے اتنے واعظ کیے، لہذا آسمان کھڑا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے۔ ارے سرکار کے نام کی برکت سے یہ آسمان کھڑا ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اگر کائنات کی نبض چل رہی ہے تو وہ کسی کی تبلیغ اور تقوی و طہارت سے نہیں، کسی کے اعمال صالحہ کے ڈھیر سے نہیں۔ لاکھ کوئی نمازیں پڑھ لے، لیکن جب تک وہ نماز عشق رسول میں ڈوب کر نہ پڑھی جائے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، علامہ فرماتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ یہ تو رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ تو انسان کو تباہی کے دہانے پر لے جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی بندگی کرے لیکن وہ اللہ کی بندگی سرکار کی غلامی سے ہٹ کرو۔ ایک شخص سید ابو البرکات علیہ الرحمہ، جو پاکستان کے اندر بہت بڑے مفتی اعظم تھے اور بہت کثیر تعداد میں علماء نے ان سے فیض حاصل کیا، لاہور میں ان کا مزار شریف ہے۔ آپ کے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا، غلام رسول اس کا نام تھا، کچھ عرصہ پڑھتا رہا، بعد میں وہ کسی اور ادارے میں چلا گیا، ایسے لوگوں کے پاس جن کا عقیدہ ذرا مختلف تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے اس کا نام بدل دیا، یہ غلام رسول نام ٹھیک نہیں ہے، نام چینج کرو، تمہارا نام آج سے عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ۔ غلام رسول نام یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل دیا عبداللہ۔ وہ طالب علم کچھ عرصے کے بعد جب حضرت سید ابو البرکات شاہ علیہ الرحمہ کی خدمت میں دوبارہ پھر کبھی ملاقات ہوئی تو آپ نے اسی نام سے جب اسے پکارا غلام رسول کا، تو کہنے لگا جناب نہیں اب میرا نام یہ نہیں ہے، مجھے اس نام سے مت پکاریں، اب میرا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ۔ تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا غلام رسولوں منکر ہوئوں تے بن گئے ہوں عبداللہ، غلام رسولوں منکر ہوئوں تے بن گئے ہو عبداللہ، جے نہ ہو سی غلام رسول کیویں بن سی عبداللہ۔ اگر رسول اللہ دا غلام نہیں تے پھر رب دا بندہ کیویں؟ اگر رسول اللہ کی غلامی کا توق تو نے اپنے گلے میں نہ ڈالا تو رب بھی تجھے اپنی بندگی کے لیے کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ ارے رب کی بارگاہ میں قبولیت کی سند چاہیے تو وہ تو در مصطفیٰ سے نصیب ہے، یہی در ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، بھاگ کے جائیں تو جائیں کہاں، ٹھہرے تو ٹھہرے کہاں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو۔ جو رب کی بارگاہ سے ملے حضور کی بارگاہ میں آ کر جھولی پھیلا کر ملے گا، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اسی لیے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یاد رکھا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے روایت پڑھی ہے سیرت طیبہ کی، کثرت سے علماء سے سنا ہے، سرکار دنیا میں تشریف لاتے ہی سب سے پہلے کیا عمل فرمایا؟ سجدہ فرمایا، ربی حبلی امتی۔ اور آج ایک لمحہ فکریہ ہے ہم اہل سنت و جماعت کے لیے، اہل سنت و جماعت کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جو کام کریم آقا نے دنیا میں تشریف لاتے سب سے پہلے کیا ہے، آج ہم ان نمازوں سے رب کی بندگی سے غافل ہیں۔ ذرا سوچیں کریم آقا روضہ اقدس میں کتنے ملول اور بے چین ہوتے ہوں گے جب ہمارے اعمال آپ کے سامنے پیش کیے جائیں اور پھر ان میں ہمارا بے نمازی ہونا ثابت ہو، کریم آقا کے قلب اطہر کو کتنا دکھ ہوتا ہو۔ علامہ اقبال لندن میں رہے، جرمن میں رہے، مختلف ممالک میں رہے، لیکن علامہ خود فرماتے ہیں آج کل کے موسم کے اعتبار سے بڑا مناسب حال شعر ہے، کیونکہ آج کل یہاں سردی بھی بہت ہے اور ہوا بھی بڑی تیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، زمستانی ہوا کہتے ہیں سردیوں کی ہوا، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، ہوا اتنی تیز تھی جیسے تلوار کاٹ رہی ہے جسم، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔